کیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ہٹانے سے عمران خان کی کرسی بچ پائے گی؟ پاکستانی سیاست کا ہائی وولٹیج لیول کیا چل رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ پارٹی کے خلاف بغاوت کرنا نہیں ہے۔ خان صاحب کو انہیں حکومت دی، ان کے بس میں ہوتا تو یہ کبھی حکومت خان صاحب نہ کرتے۔ یہ عوام نے حکومت دی ہے، وہ کبھی دھمکیاں نہیں دیتے کہ OIC کی کانفرنس ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم فلاں نہیں کرنے دیں گے۔ سب کچھ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف جا کے انتقامی کارروائی کرے جب تک وہ ملک دشمن نہ ہو۔ اگر کسی کو ریزائن کرنا پڑا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو شاید کرنا پڑ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ متحدہ اپوزیشن کی حکومت گرو مہم اس وقت زور پکڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو نمبر گیم کے سیاسی جال میں پھنسانے کے لیے منحرف اراکین اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنی چال چل رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وفاق میں عمران خان ہٹاؤ مہم اور پنجاب میں بزدار ہٹاؤ مہم چل رہی ہے۔ کیا عثمان بزدار صاحب کی بدلاؤ مہم سے عمران بدلاؤ مہم رک پائے گی؟ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے؟ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب سی ایک فضا ہے۔ اس وقت جو سیاسی وولٹیج ہے وہ مسلسل ہائی ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، خوب بولتے ہیں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سید یاور عباس بخاری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کیا اندر کی خبریں ہیں، انسائیڈ سٹوری کیا ہے شادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اندر کی سٹوری تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پہلے، ایک رات پہلے بتائی جائے گی ان کو۔ اور یہ لوگ باتیں بڑی کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنے صحیح ہوتے تو اتنے بھونکلائے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو ملک کے مفاد میں کام کرنے والے سیاستدان ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کبھی دھمکیاں نہیں دیتے کہ OIC کی کانفرنس ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم فلاں نہیں کرنے دیں گے۔ سب کچھ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تمہیں اعتماد کا کیا ہوگا؟ حیثیت ایک، آپ نہ دیکھیں کہ میں PTI کا ہوں یا میں PTI کا وزیر ہوں، حکومت کا وزیر ہوں پنجاب میں، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ باڈی لینگویج دیکھیں لیڈرز کی، ان کے چہرے کے اوپر تاثرات دیکھیں، یہ کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ الحمدللہ بفضل خدا سب ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں خان صاحب ریزائن کریں، خان صاحب کیوں ریزائن کریں؟ خان صاحب کو انہیں حکومت دی، ان کے بس میں ہوتا تو یہ کبھی حکومت خان صاحب نہ کرتے۔ یہ عوام نے حکومت دی ہے، اور میری اپنی سوچ کے مطابق اگر کسی کو ریزائن کرنا پڑا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو شاید کرنا پڑ جائے۔ تو وہ تیاری پکڑے کہ ہونے کیا والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور 27 کو آپ ڈی چوک اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر اپوزیشن اپنی ووٹ کی طاقت آزمانے جا رہی ہے۔ شاہ جی کیا لگتا ہے آپ کو، کیا نمبر گیم ہے ساری؟ دیکھیں اگر منحرف اراکین بھی چلے گئے، آپ کے پاس ان کے بندے ہیں، بندے توڑ لیے آپ؟ دیکھیں جو ووٹ کی طاقت ہے وہ PTI کے پاس نہیں ہے۔ PTI کے پاس زیادہ ہے تو حکومت میں ہے نا، تو اگر زیادہ ان کے پاس ہوتی حکومت میں، وہ ہوتے ہیں ان میں سے ہی بندے منحرف ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ کو تو عزت نہیں دی، انہوں نے تو ووٹ خریدی۔ تو اس کا مطلب بیوپاری ہیں، جو پیسہ جب دل کرے خرچ کر کے حکومتیں تبدیل کرنے کی ایک گنونی ایک سازش ہے، اور سیاستدانوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بکاؤ مال ہے۔ لوٹے مہنگے ہو گئے مارکیٹ میں، لوٹے شارٹ ہو گئے ہیں، کیا کر دیا ہے آپ نے؟ یہ تو پھر وہ جیسے میں نے ایک وہ کلپ دیکھا تھا جس کے اندر ایک بندے نے موٹر سائیکل کے پیچھے لوٹے باندھ کے اور ان کے فوٹوز لگائے ہوئے تھے۔ دیکھیں اگر ایک اختلاف ہے وزیر اعظم کے ساتھ تو جو جمہوری روایات ہیں اس کے مطابق آپ جائیں اور آپ پرائم منسٹر کو بولیں ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے۔ پرائم منسٹر مثال کے طور پہ نہیں مل رہے، آپ خط لکھیں اور ریزائن کریں، یہ ہے اصولی موقف۔ آپ ریزائن کریں۔ آپ پہلے تو آپ کو اپنی عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، ان کو بولتے کہ یار دیکھو آپ کے ووٹ سے میں جیتا ہوں، اور اس کے اندر زیادہ تر ووٹ کس کا ہے؟ وہ ووٹ PTI کا تھا نا۔ ابھی مثال کے طور پہ فیصل آباد پہ جو موصوف MNA بنے ہیں، ان کی ووٹ پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں اور اس الیکشن میں دیکھ لیں ان کو کتنی ووٹ ملی ہے۔ تو کس کی ووٹ ہے؟ جنہوں نے تو نہیں ڈالی۔ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو آزاد الیکشن لڑے ہیں، PTI کا حصہ بنے ہیں، حکومت کو امپاور کیا ہے، اب ان لوگوں کے بھی گلے شکوے ہیں، وہ بھی MNAs ہیں، وہ بھی MPAs ہیں۔ دیکھیں گلے شکوے تو ہر کسی کو ہوتے ہیں،
सर उनके हाई लेवल पे गिले शिकवे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, गिले शिकवे हर किसी को वो होते ये हैं। भी किसी कहते हैं कि इमरान खान ने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। देखें उनका गिले ताल्लुक जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से भी है। देखें गिले शिकवे हर किसी को होते हैं। घर के अंदर बंदे को अपने वालिद के किसी फैसले से होता है, बड़े भाई के, छोटे भाई के, बहनों के फैसले से, मियाँ बीवी के आपस में कई गिले शिकवे होते हैं। गिले शिकवे हर घर में होंगे, ये हमारा घर है, इसके अंदर गिले शिकवे भी होंगे। अगर उनके दिमाग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंतकामी कार्रवाई की है किसी के ख़िलाफ़, पहले तो इस बात को मैं रद्द करता हूँ, झूठ बोलते हैं ये लोग। प्राइम मिनिस्टर ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जो किसी के ख़िलाफ़ जाके इंतकामी कार्रवाई करे जब तक वो मुल्क दुश्मन ना हो। मुल्क दुश्मन मैं उसको कहता हूँ जिसने इस मुल्क की दौलत लूटी, इस मुल्क के अंदर मुल्क की मईशत को, मुल्क की स्टैंडिंग को, जो दुनिया में हमारा एक नाम है, उसको बदनाम किया कि हम लोग बिकाऊ माल हैं। आपका जो ख़ानदान है उसकी वज़ीर आज़म इमरान खान से कराबत भी है। इस वक्त ख़बरें जो सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी निसार की दोस्ती हो गई है। उनकी दोस्ती हमेशा से थी, वो ये अब तो थोड़ी सियासी दोस्ती हो गई है। नहीं, वो हमेशा से थी, सियासी दोस्ती तो हमेशा से थी। देखिए सियासत में मेरे नून के बहुत बहन भाई हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सियासी इख्तलाफ राय रखना और चीज़ होती है, दोस्ती अपनी जगह होती है। चौधरी निसार साहब की जो सियासत है उसमें हम क्या कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में पीटीआई का हिस्सा हों? देखें चौधरी निसार एक बड़ा हुब्बुल वतन सियासतदान है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। चौधरी निसार के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसी कोई इल्ज़ाम है नहीं, साफ़ सुथरा बंदा है। जो बात आपने की थी इंडिपेंडेंस की ना, तो हम लोगों ने जब हुकूमत बनाई हमने कोई नून का बंदा नहीं लिया, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं लिया। हमने ज़रूर इंडिपेंडेंस जो हमारे साथ शामिल होना चाहते थे वो बिल्कुल हमारे पास आए, जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ के आए, अपनी गाड़ियों में बैठ के आए, लेकिन आए अपनी मर्ज़ी से हैं। ठीक है ना जी। यहाँ मेरा एक सवाल है, जो बंदे जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ के आए, क्या उन्होंने उस वक्त ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा? और अब जो वही लोग छोड़ के वापस जा रहे हैं उनको आप ज़मीर बिकाओ कह रहे हैं सर, लोटक रेसी कह रहे हैं आप? देखें एक दफ़ा जब आप अपना शऊरी तौर पे फैसला करते हैं कि मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, आप बन गए। जब आप बन गए तो उसके बाद आपके पार्टी के कोई ज़वाबित होते हैं ना, आपने उनको भी फॉलो करना है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ पीटीआई का नहीं कह रहा हूँ। तो जब आपको एक इख्तलाफ होता है, उस इख्तलाफ को फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जाएं, हल्के में लेके जाएं, लोगों से बात करें ताकि आवाम की ताकत आपके पीछे हो, और फिर आके आप रिज़ाइन करें। ये ना हो कि देखें मैं कहता हूँ कि यानी ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग इमरान खान। मैं कहता हूँ कि जो बंदा जब इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े लग रहे हैं कि पैसा और पैसा लिया और इतना पैसा लिया और इतना पैसा लिया, तो जब ये पैसे की बात आती है ना, तो फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसने अपनी शफाफियत दिखानी है, उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि जवाब दे। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ख़बरें आ रही हैं सामने, क्या बुज़दार साहब की कुर्सी में कोई शगाफ पड़ गया है? देखें इख्तलाफ राय है इसके अंदर, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी को एज सच कोई ख़तरा नहीं है, और मैं बहुत क्लियर होके कह रहा हूँ। अगर उस्मान बुज़दार साहब के घर जाने में वज़ीर आज़म इमरान खान की कुर्सी बचती है, तो जो आपके पंजाब के जो सियासी अरकान हैं, जो MPAs हैं, जो वज़रा हैं, उनका क्या ख्याल, उनमें क्या तासुर पाया जाता है कि अगर बुज़दार साहब की कुर्बानी से इमरान खान बचते हैं तो ठीक है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी हैं, फिर अलीम खान साहब भी हैं, फिर वो हम ख्याल ग्रुप भी है, वो तरीन साहब के लोग भी हैं, फिर मुनहरिफ अरकान भी हैं। बुज़दार साहब पे तो ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है, 12 करोड़ की आबादी है हमारी, और हमारे पास 140 142 कुर्बानी दे देंगे। इतने MNAs आते हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनती है अगर पंजाब आपके हाथ में हो। और पंजाब के अंदर जितना उस्मान बुज़दार साहब ने बैलेंस बजट दिया है, जितना तरक्याती बजट है, 560 अरब तो डायरेक्टली हमारे ADP में शो करता है। जो फेडरल का जो पैसा हमारे साथ है, ये 740 अरब रुपए का बजट है जो खर्च हो रहा है तरक्याती कामों के अंदर, जिसके अंदर आपके सेहत का है, आपका तालीम का है, आपका स्पोर्ट्स का है, आपके सड़कों का है, यू नेम इट, इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लोगों ने इतने काम हैं ना कि मैं बताना शुरू करूं तो आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। और उसको हम वेरीफाइबल काम, ये नहीं कि हवा में बात करना, वेरीफाइबल काम है। उस्मान बुज़दार साहब को जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप
آپ اگر آپ سے اپنے بڑی چیز کے لیے ایک شخص کی اگر قربانی دینی پڑے، اس کے اندر کوئی بھی ہو اس کو دینی چاہیے. وہ کوئی دیکھیں ہم خان کے سپاہی ہیں. تو خان کا سپاہی جو بھی ہوگا، جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ کہیں کہ بزدار صاحب رہیں گے، ہم بزدار صاحب کے ساتھ ہیں. وہ کہیں اس کو ایسے چینج کرنا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ویسے ان کی جگہ پہ اگر ریپلیسمنٹ ہو تو پھر آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ اگر بزدار صاحب جاتے ہیں تو عبدالعلیم خان صاحب یا پھر آپ جو اسپیکر ہیں اسپیکر صاحب کو دیکھتے ہیں، پرویز الہی صاحب کو، کن کو آپ پھر سی ایم کی سیٹ پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سجیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں میں نہیں دیکھتا ہوں، وہ خان صاحب نے دیکھنا ہے. سجیشنز کیا ہیں؟ اور نہیں سجیشن وہ کیا سرئی ہے نا. دیکھیں میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری پسند ناپسند ہو سکتی ہے. میری پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی ریاست کے معاملات میں. اس کے اندر جو بھی وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں، اس لیے ہم بڑے اوپن ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار آپ کے کپتان ہیں، عثمان بزدار ہمارے کپتان ہیں. وہ کہیں گے وہ رہیں گے، وہ رہیں گے. وہ کہیں گے میں نے یہ تبدیلی کرنی ہے، وہ تبدیلی آئے گی. یہ خان صاحب کا ٹوٹل مینڈیٹ ان کا ہے. حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی مراد راز صاحب کی سربراہی میں، مذاکرات ہوئے ترین گروپس کے ساتھ. تو ترین صاحب کے گروپ کی جانب سے اب عثمان بدلاؤ مہم کے اوپر جو پہلے پریشر تھا وہ اب کم پڑ گیا ہے. کیا بات تھی؟ کیا یہ جو اراکین صاحب اکٹھے ہو جاتے تھے ترین صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پریشر ہوتا تھا؟ کیا تھا یہ؟ دیکھیں کیسز کے اندر ہم لوگ اختیار نہیں رکھتے. اگر کورٹ کے اندر ہے وہ کورٹ جانے، نیب کے اندر ہے نیب جانے، ایف آئی اے کے پاس ہے ایف آئی اے جانے. یہ نہیں ہوا. ہوا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے زائد اور وہ ترین صاحب کے گروپ میں ہے، اور وہ ترین صاحب کے گروپ میں اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو اختلاف تھا سردار عثمان بزدار صاحب سے کسی وجہ سے. تو صرف اور صرف جس کو کہتے ہیں روابط کی کمی، وہ اختلاف کو اس لیول پہ لے جاتی ہے کہ وہ جا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو روابط کی کمی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور جو ان کو غلط فہمی ہے، جو ان کو اعتراض ہے، جو ان کی شکایت ہے اس کو دور کیا جائے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی سی پارٹیاں ہیں، ترین صاحب کا گروپ، شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ، پنجاب میں پی ٹی آئی کے کام پہ نہیں ٹانک رہی؟ بالکل گروپس ہے، مگر اگر میں کہوں کہ گروپس نہیں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور دیکھیں نہیں وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ بالکل گروپس ہیں، اور یہ اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھیں جس کو آپ شورا کہتے ہیں، جس کو اجماع کہتے ہیں، اس کے اندر لوگ آتے ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور وہ رائے کو سن کے، اور اسلام اس کی وہ کہتا ہے نا، اس کو انکریج کرتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں اجماع کریں. اجماع کیوں کریں؟ کہ مختلف رائے والے بندے جب بیٹھتے ہیں وہ کلیکٹیو مائنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ جو اجتماعی ذہن بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل بہتر ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اختلاف رائے رکھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ پارٹی کے خلاف بغاوت کرنا نہیں ہے. یہ بتانے کی وہ بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ خان صاحب موجود ہیں. خان صاحب نے علم بلند کیا ہے کہ 27 مارچ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. آ جائیں، اپیل کی ہے خان صاحب نے. کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ یہ ہماری قوم کے اندر ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ابھی عوام کھڑی ہو. اور یعنی آپ ڈی چوک پہ وہی مینار پاکستان والا کراؤڈ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ 11 نکات پیش کیے گئے تھے، یا اس سے بھی زیادہ توقع کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں اس سے بڑا کراؤڈ دیکھ رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ان لوگوں نے جس طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے، بونڈے طریقے سے، جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ حرکت کی، تو اس سے جو ہمارے ناراض کارکن ہیں، ہمارے وہ بھی کارکن ہیں کہ جو ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ ابھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان نے ان سب کی غیرت کو، آپ کے ان کارکنان، آپ کے ان ایم این ایز کا اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم ووٹ والے دن ہی اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں گے. پہلے بول رہے تھے کوئی ووٹ نہیں ہے. دیکھیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. دیکھیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا تو اب یہ کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی ٹرم ہے. اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ ہاں بالکل اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے، کوئی دوریاں ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں. اور جب وہ ایک دفعہ ختم آپ کر لیں تو قدرتی بات ہے ان کی اپنا ذہن چینج ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اور صرف بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی، ان کی بات سننی ہے. یاور عباس بخاری صاحب کی بات کرتے ہیں. آپ نے کیا انقلابی تبدیلیاں اب نئی لی ہیں آپ کے اس سربراہی میں؟ کیا نئے پروجیکٹس متعارف کرا چکے ہیں اب تک؟
देखें, जहाँ तक सोशल वेलफेयर का काम है, हम बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन से ये हुकूमत दर हुकूमत चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था कि हमारे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते थे अपने माजूर बहन भाइयों के लिए, अपनी उन ख़वातीन के लिए जो घरों से निकाल दी जाती थी या वो घर से निकल आती थी किसी न किसी मजबूरी की वजह से, फिर उसके अलावा हमारे वो बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन जिनको अपने बच्चे अपने घरों से निकाल देते थे या उनके हालात ऐसे नहीं होते थे तो वो हमारे पास आते थे। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, तकरीबन 130 हमारे पास इदारे हैं, 137 इदारे हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने जो जिद्दत हम लाए हैं कि हमने ऑफिसर्स को एक तो मोटिवेट किया कि भाई ये तुम्हारा अपना काम है और इसका ये तुम दुनिया में जो खिदमत कर रहे हो खुदा की मखलूक की, सीधा साधा जन्नत में लेके जाने का है। एक तो हमने वो कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट दिया कि जहाँ पे हम लोग NGOs के साथ मिलके हमने अपना दरवाज़ा खोला है, NGOs के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हम मुखय्यर हजरात के साथ मिलके काम कर रहे हैं। पनाहगाहें हमने बनाई हैं, चला मुखय्यर हजरात रहे हैं, स्टाफ हमारा है, खाना उनकी तरफ से आ रहा है। आखिर में यावर बुखारी वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार और अपने आप को क्या नसीहत, क्या हिदायत करता है, क्या पैगाम देता है? हम लोगों को अपने अंदर फिर एक दफ़ा झांकना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो अब वादे हम सर इमरान खान साहब को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कोई नसीहत, कोई पैगाम? आवाम की खिदमत को और तेज़ किया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आवाम की खिदमत को और तेज़ किया जाए। और बुखारी साहब, आवाम की खिदमत को और तेज़ करो। चलें जी, आवाम की खिदमत को और तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत सारी चहमगोयाँ हो रही हैं। हकीकतें क्या बन जाएंगी या नहीं बनेंगी, इस हवाले से हम एक मिली जुली सी गुफ्तगू कर रहे थे बुखारी साहब के साथ। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।